یہ دیکھیے، یہ آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر آ گیا، ٹھیک ہے. اچھا، ساری چیزیں جو ہے اس پی پی ٹی میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ غلام کو آپ مار بھی سکتے ہیں، چہرے پہ آپ نے نہیں مارنا ہے، لیکن آپ مار سکتے ہیں اس کو. اسلام اجازت دیتا ہے. جب آپ کو وائف کو مارنے کی اجازت ہے تو بھائی غلام کو مارنے کی اجازت کیوں نہیں رہے گی؟ ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 142 ہے. یہ کیا کہتی ہے؟ میسنجر آف اللہ. اچھا، اس کو اپن اردو میں ہی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے. کیا کہتی ہے؟ نریٹڈ عبداللہ بن زما that he heard the prophet delivering a sermon and he. اچھا اردو میں پڑھتے ہیں، چلیے کہاں سے. انہوں نے رسول اللہ سے سنا، نبی کریم نے اپنے ایک خطبے میں صالح علیہ السلام کی اونٹنیوں کا ذکر فرمایا اور اس شخص کا بھی ذکر فرمایا جس نے اس کو نیچے کاٹ ڈالی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انبعث اشقاہا، یعنی اس اونٹنی کو مار ڈالنے کے لیے ایک مفسد بدبخت یعنی قدار نامی کو اپنی قوم میں ابو زما کی طرح غالب اور طاقتور تھا اٹھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا کہ تم میں بعض اپنی بیوی کو غلام کی طرح کوڑے مارتے ہیں، حالانکہ اسی دن کے ختم ہونے پر وہ اس سے ہمبستری بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیے کیا بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنی بیویوں کو بھی کوڑوں سے اس طریقے سے مارتے ہو جس طریقے سے آپ غلام کو مارتے ہو. یعنی یہ کس طریقے کے ان کو بیسٹ جنریشن والا کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت اچھے لوگ تھے. یہ کیسے لوگ تھے جو اپنی بیویوں کو کوڑوں سے مارا کرتے تھے؟ تو آپ جو ہے وہ غلام کو آپ مار سکتے ہو، ٹھیک ہے. کوئی ایک جگہ پہ آپ کو مل جائے گا کہ آپ نے چہرے پہ نہیں مارنا ہے. اسی طریقے سے یہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں بھی ہے. میسنجر آف اللہ she had company with me and I have children from her. He said then ask her to obey you. If there is something good in her, she will do so. And do not beat your wife as you beat your slave girl. اپنی بیویوں کو اس طریقے سے نہ مارو جس طریقے سے تم اپنی باندیوں کو، اپنی سلیوز کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے منع نہیں کیا ہے. اچھا، اس کے بعد غلام کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں. یہ کدھر ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2415 ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جابر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام آزاد کیا لیکن اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا، اس لیے نبی کریم نے اسے اس کا غلام واپس کرا دیا اور اس نعیم بن نجام نے خرید لیا. اس کے بعد پھر صحیح بخاری کی 2152 بھی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ if a slave girl commits illegal sexual intercourse and it is proved beyond doubt, then her owner should lash her and should not blame her after the legal punishment. And then if she repeats the illegal sexual intercourse, he should lash her again and should not blame her after the legal punishment. And if she commits it a third time, then he should sell her even for a hair rope. اس کے بعد اس کو بیچ دینا چاہیے. یعنی غلام کو بیچنے کی اجازت بھی ہے. اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خود رسول اللہ نے بھی غلاموں کو بیچا ہے. یہ میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیتا ہوں جہاں پہ رسول اللہ نے خود غلاموں کو بیچا ہوا ہے. سارے ریفرنسز آپ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ سکتے ہیں. یہ آ گیا، یہ دیکھیے یہ آ گیا حوالہ. یہ ہے تاریخ طبری جلد دوم حصہ اول، اس کا پیج نمبر 231. ٹھیک ہے. یہ غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیا کہتے دیکھیں. اس کے بعد بنو عبد
بنو عبد السہل کے سعید بن زید الانصاری کو رسول اللہ نے بنو قریظہ کے لونڈی غلاموں کو دے کر نجد بھیجا تاکہ وہ ان کو بیچ کر اس کی قیمت سے گھوڑے اور اسلحہ خرید لائے. یہ دیکھیے رسول اللہ نے خود جو بنو قریظہ کے جو غلام تھے ان کو نجد کے بازار میں بکوایا تاکہ اس سے وہ اسلحہ اور گھوڑے خرید لائے. انسان کو غلام بنا کر اس کو بیچنا، I mean سیریسلی، اور پھر اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بہترین رول ماڈل ہے. یہ ایسا بہترین رول ماڈل ہو سکتا ہے، یہ بہترین نمونہ ہو سکتا ہے ایسا جو انسانوں کو ایک پراپرٹی بنائے، پراپرٹی سمجھے اور اس کو بیچ دے. تو رسول اللہ نے خود بیچا ہوا ہے. اسلام میں آپ لونڈیوں کو، غلاموں کو بیچ سکتے ہو، وہ آپ کی پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آتے ہیں. سیکس کا دیکھ لیتے ہیں، سیکس کر سکتے یا نہیں کر سکتے. ایک تو ہم نے قرآن کی آیت ہی دیکھ لی، اس کے بعد تو کوئی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن حدیثوں میں کیا ملتا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. صحیح بخاری 2229 یہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ ابو سعید خدری نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. ایک انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لڑائی میں ہم لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں. جب ہم لڑائی کرنے جاتے ہیں تو ہم وہاں پر جو لونڈیاں ہم نے پکڑی ہوئی تھی، لونڈیاں بنائی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ہم جمع بھی کرتے ہیں، سیکس بھی کرتے ہیں. اب بتاؤ یار مجھے، ایک آدمی لڑائی میں جا رہا ہے، لڑائی کے سچویشن میں اس کا دماغ کہاں چل رہا ہوگا، اس کا پورا جو یعنی کیا کہتے ہیں دھیان جو ہے وہ پورا کا پورا لڑائی میں لگا ہوگا کہ بھائی کیسے ہم نے دشمنوں سے جیتنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے. وہاں پہ سیکس کی کس کو فیلنگ آئے گی بھائی؟ یہ ان کو سیکس، اس میں بھی لڑائی کرنے جانے میں بھی ان کو سیکس اندر اچھال مار رہا ہے. یہ وہاں بھی نہیں رک رہے یہ لوگ، لڑائی کرتے کرتے وہاں سے جو جو ان کو عورتیں ملتے جا رہی ہے یہ ان کے ساتھ سیکس بھی کر رہے ہیں. یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لڑائی میں ہم لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں، ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا ہے. پھر یہاں پہ بیچنے کی بات آ گئی کہ یہاں پہ آپ ان کو بیچ بھی سکتے ہیں، اور obvious سی بات ہے کہ یہ جو لڑائی سے انہوں نے سلیوز پکڑے ہوئے ہیں اور جو آپ کے اس میں آ گئی، آپ کے کھاتے میں جو سلیو آ گئی، تو وہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں. اچھا، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے سیکس کیا اور سمجھ جاؤ کہ وہ پریگننٹ ہو گئی، بچہ ہو گیا اس کو، تو اس لونڈی کا ان کو وہ ریٹ نہیں ملے گا جو کہ ایک وتاؤٹ بچہ پیدا کی ہوئی لونڈی کا ملے گا. ان کو یہ خطرہ تھا کہ بھائی اگر اس سے بچہ ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کی وہ قیمت نہیں ملے گی. تو یہ کیا کر رہے تھے یہ لوگ، بچہ پیدا کرنے سے بچنے کے لیے یہ رسول مطلب یہ کیا کر رہے تھے، جب یہ ہم بستری کرتے تھے، ڈنگی ڈنگی کرتے تھے، سیکس کرتے تھے لونڈیوں کے ساتھ، تو وہ اچھلتا ہوا پانی جو ہے وہ اندر نہیں پھینکتے تھے،
یہ اچھلتا ہوا پانی میں نہیں کہتا ہوں، اچھلتا ہوا پانی قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا ہے. تو یہ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ کونڈم جو تھا وہ اس زمانے میں تھا نہیں، تو ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا، اچھلتا ہوا پانی جو ہے وہ اندر نہیں پھینکنا ہے بلکہ باہر پھینکنا ہے. تو یہ ازل کرتے تھے، کوئٹس انٹرپٹس کہتے ہیں اس کو، کہ آپ جب فارغ ہونے والے ہوتے ہو تو سامان مبارک آپ نے باہر نکال دینا ہے تاکہ اچھلتا ہوا پانی جو ہے وہ باہر گرے، نہ کہ اندر چلے جائے تاکہ پریگنینسی رک جائے، کیونکہ بیچنے کا ارادہ ہوتا تھا ان کا. تو یہ کام کر رہے تھے، ازل کر رہے تھے یہ لوگ، کوئٹس انٹرپٹس کر رہے تھے. تو اب ان کو جو ہے پاد مارنا، ہگنا، موتنا، سیکس کرنا، یہ سب میں ان کا خود کا دماغ نہیں چلتا تھا. یہ سب رسول اللہ سے جا کے پوچھتے تھے. اتنے گئے گزرے بیوقوف لوگ، اتنے ہر چیز میں ان کو پوچھنے کا رہتا. ٹوائلٹ جانے کا ہے تو کیا کیسے جانے کا، سر ڈھانکنے کا کہ نہیں ڈھانکنے کا، کون سا پیر اندر پہلے رکھنے کا، کون سا باہر رکھنے کا، کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، ساری چیزیں جو ہے یہ لوگ پوچھ کے کرتے تھے. تو یہ کیا ہوا کہ بھائی یہ اس طریقے سے معاملہ کر رہے تھے، تو ان کو لگا کہ یار کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے، تو بہترین نمونہ جو ہے ان سے پوچھ لیا جائے، بیسٹ رول ماڈل سے پوچھ لیا جائے، ابھی ہمارے نزدیک زندہ ہے. تو کہتے ہیں رسول اللہ سے جب یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں، ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا، تو آپ عزل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ ایسا کرتے ہو، اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جس روح کی بھی پیدائش اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دی ہے وہ پیدا ہو کر ہی رہے گی. اب یہاں رسول اللہ کی سائنس دیکھو. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اچھلتا ہوا پانی آپ اندر ڈالو یا باہر ڈالو، اگر اللہ نے کسی کے لیے لکھ دیا ہے کہ اس کو اس دنیا میں آنا ہے تو وہ آ کر رہے گا، تو تم ایسا نہیں کرو گے تو بھی چلے گا. یہ ہمارے رسول اللہ کی سائنس. اچھلتا ہوا پانی اندر ڈالو یا باہر پھینکو، جس جان کا آنا اللہ نے لکھ دیا ہے وہ آ کر رہے گا. تو کہتے ہیں ایسا نہیں کرو گے تو بھی چلے گا، کوئی فرق نہیں، بچہ جب ہونے کا رہے گا تو ہی ہوگا، تمہارے یہ کرنے یا نہیں کرنے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو یہاں پہ دو چیز پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ سلیوز کے ساتھ سیکس بھی کرتے تھے اور وہ لوگ سلیوز کے ساتھ جو ہے اس کو بیچتے بھی تھے.